الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز جو ہے یہ بڑی فضیلت اور برکت والی نماز ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ عشق کی نماز، عشق والوں کی، کہ اس میں وہی لوگ جاگتے ہیں جن کے اندر اللہ کی محبت موجیں مارتی ہے، جن کو اللہ کی خاص توفیق ملتی ہے۔ کیونکہ یہ جو نماز تہجد ہے نا، یہ اس وقت میں پڑھی جاتی ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جب اللہ کا بندہ اپنی نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اپنے رب سے لو لگا لیتا ہے، تو اس وقت اس پہ کیسی اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے۔ تو تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکتیں ہیں، اور پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کا وقت کیا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر مکمل طور پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ نے بھی اس ویڈیو کو اللہ پاک کی رضا کے لیے مکمل دیکھنا ہے، اور پھر اپنا تہجد پڑھنے کا ذہن بھی بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی تہجد کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بڑی برکتوں والی، بڑے فوائد والی نماز ہے، اور اس وقت میں ایسی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب تہجد کا وقت کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ تہجد کی نماز، میرے ناظرین کرام، جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھ لیں، ٹھیک ہے، عشاء کے آپ نے فرض پڑھ لیے، اب اس کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتے ہیں، چند منٹ کے لیے بھی سو جائیں، اور پھر جب اٹھیں گے تو یہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے، کیونکہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے، اگرچہ تھوڑی دیر بھی سو لیا جائے۔ اگر سوئیں گے نہیں تو پڑھیں گے تو یہ بھی صلاۃ اللیل ہے، یہ بھی فضیلت والی نماز ہے، برکت والی ہی نماز ہے، مگر تہجد کے لیے سونا شرط ہے، اگرچہ تھوڑی دیر سوئیں۔ اور بہتر اور افضل وقت یہ ہے کہ جیسے رات کے 3 حصے کر لیے جائیں، جو پچھلا پہر ہوگا نا، تیسرا، وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد جب آپ سو کے اٹھیں گے تو فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض جیسے فجر کا ٹائم داخل ہو رہا ہے 5:20 پر، 5:20 AM، تو اب اس سے پہلے پہلے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یہ تہجد ہے۔ 5:20 پہ جیسے وقت ساری ختم ہو رہا ہے، ساری کا ختم ہو گیا، سمجھے تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو یہ تہجد کا ٹائم یہ ہے۔ اور یہ جو پچھلا پہر ہے نا، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اس میں تو اللہ کی رحمت خود بندے کی طرف اس کو پھکارتی ہے، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، کہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ پاک جو ہے رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور خود پھکارتا ہے، اس کی رحمت پھکارتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا بخشش کہ میں اس کو بخش دوں۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اب رات کے اس حصہ کے اندر اللہ پاک آسمان دنیا پہ اس کی رحمت ہوتی ہے، خاص تجلی ہوتی ہے، اور اس کی رحمت خود بندے کو پھکارتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کتنی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ جب رب بندے کو خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، ہے مجھ سے بخشش مانگ، میں بخش دوں گا تجھے، تو مجھ سے رزق مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھ سے مانگ تو صحیح، تو اگر مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، تو میرے آگے عرض تو کرنا میرے بندے۔ اب رب خود پکارتا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں جی مسئلے بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، رزق کی تنگی ہے، اور خود کچھ نہیں کرتے، بس بابا جی کا تعویذ آ جائے جو ہمارے مسئلے حل کر دے۔ میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں، خود بھی دیتا ہوں، لیکن ہم عملی طور پہ بھی تو آئیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل پر کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا، ہم عمل کی طرف آئیں، اللہ کی طرف، اس کی رحمت کی طرف دوڑیں۔ اب پچھلی رات میں رب پھکار رہا ہے بندے کو، اس کی رحمت پھکار رہی ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے پڑے ہیں۔ تو کیا ہی خوب کسی نے کہا، پچھلی رات
رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت ہے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، کتنا اس کا ثواب۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا باہر اندر سے اندر باہر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، تو یہ وہ نماز ہے تہجد کی، یعنی تہجد پڑھنے والوں کو جنت کے وہ بالا خانے، اتنا حسین مقام، اتنا پیارا مقام وہ ان کو دیا جائے گا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں وہ خیال آیا۔ جنت کی وہ نعمتیں ہیں۔ تو لہٰذا آج کچھ اگر ہم قربانی دیں نیند کی، ذرا اٹھ جائیں گے تو دیکھیں اس کے پھر فوائد اور اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے اسلاف کس قدر عبادت گزار ہوا کرتے تھے، کس قدر عبادت گزار ہوا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیم بن صفان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے عبادت گزار تھے نا، اتنے عبادت گزار کہ اگر آپ کو بالفرض کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے، یعنی اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے بھی کل قیامت ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ مزید بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ لگ جائے بھی کل قیامت ہے تو اپنی عبادت میں سے کچھ بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ پہلے ہی ان کا سارا عبادت میں گزرا ہے۔ اب یہ اللہ والوں کی شان تھی، اور ہم سے فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے فرض روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے جناب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچا جاتا، ہم حلال چیزوں کو اختیار نہیں کرتے، سچ ہم سے نہیں بولا جاتا، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، درود ہم سے نہیں پڑھا جاتا، نفلی عبادت ہم سے نہیں ہوتی، تو بھائی پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو میرے ناظرین کرام، اس مقدس نماز کے آپ بھی عادی بن جائیے۔ تو آئیے، ہم نے وقت تو سن لیا، اب اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ مسنون رکعتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں۔ اب 2 بھی پڑھ لے گا ظاہر فضیلت تو مل جائے گی، 4 پڑھے، 6 پڑھے، یا سائی 8 کی 8 پڑھ لے۔ بعض میں روایت میں 12 کا بھی ذکر ہے۔ 8 مسنون رکعتیں اگر کوئی مکمل بھی پڑھ لے تو پھر تو اور نور اللہ نور والی بات ہے، ورنہ 2 بھی پڑھ لے گا تو تہجد کی فضیلت کو پا لے گا۔ اب اس میں قرات کیا کرے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، جتنا چاہے قرآن پڑھے، جتنا یاد ہے پڑھ لے، یا چاہیں تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1/3 یعنی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اب تہجد میں اگر ہم یہ ہر رکعت میں 3 بار پڑھیں گے تو ہمیں پھر ایک ختم قرآن کی فضیلت اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو اگر چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی رکعتیں بھی ہم نے سن لیں، قرات کے بارے میں بھی سن لیا، وقت کا میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا، وقت بھی آ گیا، قرات بھی آ گئی۔ نیت اب اس کی کیسے کریں گے ناظرین کرام؟ نیت کہتے ہیں دل کا پختہ ارادہ، پکا ارادہ، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، یعنی دل میں آپ نیت پکی ہے، زبان سے کہہ لیں بہتر ہے۔ تو نیت یہی ہوگی جیسے عام روٹین میں ہم نمازوں کی کرتے ہیں، بس نماز کا نام لیں گے آپ کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، آپ کہیں گے اللہ اکبر، حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر
آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملا کے اس طرح آپ رکعت پوری کریں گے۔ اس طرح دوسری رکعت پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ سورت ملا کے رکوع سجود کر کے اتحیات پہ مکمل آپ پڑھ کے سلام پھیر کے آپ کی تہجد ہو جائے گی۔ یہ تہجد ہے۔ اب سردیوں کے جیسے دن ہیں، جیسے آج میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب بھی سردیوں کے دن ہیں پاکستان کے اندر، جیسے نومبر کا مہینہ چل رہا ہے 2024، تو اب سردیوں کے دن ہیں، راتیں لمبی ہیں، تو اس میں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب بزرگ فرماتے ہیں، اب سنیے جو کہتے ہیں ہماری جناب ہمیں حاجتیں بر نہیں آتی، ہمیں پریشانی ہے، مسئلے مسائل ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو قبول کروانے کا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تین دل مل جائے نا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ اللہ اکبر! پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے اللہ جانے، پہاڑ بھی ہل جائے گا۔ وہ 3 دل کیا ہیں ذرا ان کی تفصیل سنیں۔ ایک دل تو ہمارا اپنا حاضر، توجہ والا، یکسوئی والا، کوئی اور خیال اس دل میں نہ ہو، خالص بس اللہ کی طرف لو ہو، تو ایک دل ہمارا توجہ والا۔ دوسرا دل رات کا یعنی تہجد کا ٹائم، پچھلا پہر، اس کو رات کا دل کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا دل قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین شریف کو حدیث پاک میں قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ ہمارا دل، رات کا دل تہجد، قرآن کا دل سورہ یاسین۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ 3 دل جہاں جمع ہو جائیں تو وہاں پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ تو آپ تہجد میں اٹھیں، اپنا دل حاضر کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر! دل سے حاضر ہوں، اللہ دل سے اٹھیں، دل حاضر کریں۔ سارے اس وقت تو ویسے بھی یکسوئی والا ہی وقت ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ بس دل واقعی یقین مانے اللہ کی توفیق ہے، جس کو چن لے وہ اس کام کے لیے۔ خدا کی قسم اگر تہجد کی توفیق ملے نا تو آپ تہجد پڑھ کے باقی دعائیں تو آپ مانگیں گے نہ مانگیں گے، تو پتہ ہی پہلا آپ کیا کام کریں؟ آپ پہلا کام یہ کریں جیسے سلام پھیریں تو فوراً کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا کی، میں اس قابل کہاں تھا یا اللہ، میں تو گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ، تو نے مجھے اس نماز کے لیے چنا جو گنتی کے لوگ پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر لو، ورنہ پھر یہ چلی جائیں گی، جیسے پنچھی آزاد ہوتے ہیں نا چلے جاتے ہیں، اگر وہ پنجرے میں ہو تو آپ کے پاس رہیں گے، تو نعمتوں کو بھی شکر کے پنجرے میں قید کر لو، تو آپ شکر بجا لیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کا یہ فائدہ ہے جب بندہ شکر بجا لائے گا تو اللہ پھر اور توفیق دے گا تہجد کی۔ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا، یا اللہ تو نے تہجد کی توفیق دی۔ پھر آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یا کوئی سا درود پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، جو آپ چاہتے ہیں پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے۔ کچھ درود پاک پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، تسبیحات اللہ کے ذکر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دے گا، اتنے مقدس کلمات میں ہیں۔ اور ایک روایت ہے کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات زبان پہ کہنے کو تو ہلکے ہیں، روایت میں آیا، مگر میزان عمل جو قیامت کے دن میزان قائم ہوگا نا اس میں سب سے زیادہ وزندار ہوں گے۔ آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا سبحان اللہ، پتہ نہیں لگتا، زبان پہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کا ان کا جو اجر ہوگا، ان کا نیکیوں کے پلڑے میں جو وزن ہوگا نا، یہ ناظرین کرام اس وقت آپ کو پتہ چلے گا اس کی قدر کا۔ آج تو وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، صحت بھی ہے، زبان بھی ساتھ دے رہی ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اور پھر جب غم میں ڈوب جاتے ہیں پھر روتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، روایت میں ہے کہ جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، غم میں رب بھی اس کو یاد نہیں کرتا۔ ہاں جی،
بڑی دعائیں کراتے ہیں جی، بڑے وظیفے، بڑے تعویذ لی، اثر نہیں ہو رہے۔ بھائی جب آپ کے پاس صحت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، پیسہ تھا، اس ٹائم آپ بالکل آزاد تھے۔ اب کوئی تکلیف آ گئی تو برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا ہم سے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام اپنے رب کو منائیں، وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے، ایک ماں کا کتنا پیار ہے، ایک ماں اپنے بچے کو پریشان حال نہیں دے سکتی، دکھی نہیں دیکھ سکتی، وہ مالک تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بھی رحم فرمانے والا ہے۔ ہم خود اس کی رحمت والے کاموں سے دور ہیں، ہم خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو رب سے دور کر لیا، اس کی نافرمانیاں کر کر کے۔ تو آئیے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کی محبت سے جڑ جائیں، نماز کی فرائض کی پابندی کریں، تہجد کی بھی پابندی کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملیں گی، کیسی شانیں ملیں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، روحانی سکون بھی ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ تو بیان سے باہر ہے، اس کے چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی الفاظ ہیں کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، باطن بھی چمکاتی ہے، ظاہر بھی چمکاتی ہے۔ یہ تو یقین مانے تہجد کی نماز بڑی روحانیت والی، بڑے سکون والی، قلب کو چین دینے والی، رب کو منانے والی، دعاؤں کو قبولیت کروانے والی، رب سے حاجتوں کو بر آنے والی، یہ بڑی پیاری نماز ہے تہجد۔ تو میرے ناظرین کرام، نیت کر لیں یار، اٹھ کے ہم پچھلے پیر آخری پیر فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ اٹھ جائیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتیں، بندہ نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مومن کے لیے تو یہ دن بڑے پیارے ہوتے ہیں سردیوں کے، رات لمبی ہوتی ہے، نیند بھی پوری کر سکتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے تہجد پڑھیں، مجھ فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک میرے تمام ناظرین کو، سامعین کو، جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، جو آگے بھی اس کو دیکھتے رہیں گے، اللہ کریم سب کو برکتیں عطا کرے، سب کی مرادوں کو پورا کرے، سب کی خالی جھولیوں کو ان کی جائز مرادوں سے بھر دے۔ اللہ سب کے دکھڑے دور کرے، پریشانیاں بیماریاں دور کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں تہجد کی توفیق دے، فرض نمازوں کی توفیق دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، سب مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔